بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 434 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ صافات کی آیت نمبر 11 سے لے کر 39 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے جزا و سزا کا دن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناہم من طین لازب۔ ترجمہ، آپ ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ ان کی تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدائش کی ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یہ کفار مکہ کا کہ اس شبہ کا جواب ہے جو وہ آخرت کے بارے میں پیش کرتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ آخرت ممکن نہیں ہے، کیونکہ مرے ہوئے انسانوں کا دوبارہ پیدا ہونا محال ہے، مشکل ہے، ناممکن ہے۔ اس کے جواب میں امکان آخرت کے دلائل پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کے سامنے یہ سوال رکھتا ہے کہ اگر تمہارے نزدیک مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا سخت مشکل کام ہے، جس کی قدرت تمہارے خیال میں ہم کو حاصل نہیں ہے، تو بتاؤ کہ یہ زمین و آسمان اور یہ بے شمار اشیاء جو آسمان اور زمین میں ہیں ان کا پیدا کرنا کوئی آسان کام ہے؟ آخر تمہاری عقل کہاں ماری گئی کہ جس خدا کے لیے یہ عظیم کائنات پیدا کرنا مشکل نہ تھا اور جو خود تم کو ایک دفعہ پیدا کر چکا ہے، اس کے متعلق تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری دوبارہ تخلیق سے وہ عاجز ہے؟ یہ سوال رکھا، اور آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پنچ لائن دی ہے کہ ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی یہ انسان کوئی بڑی چیز تو نہیں ہے، مٹی سے بنایا گیا اور پھر اسے مٹی میں مل جانا ہے۔ لیس دار گارے سے انسان کی پیدائش کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اول یعنی بابا آدم کی پیدائش مٹی سے ہوئی تھی، اور پھر آگے نسل انسانی اسی پہلے انسان کے نطفے سے وجود میں آئی، اور یہ بھی ہے کہ ہر انسان لیس دار گارے سے بنا ہے، اس لیے کہ انسان کا سارا مادہ وجود زمین ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ جس نطفے سے وہ پیدا ہوا ہے وہ غذا سے بنتا ہے، اور استقرار حمل کے وقت سے مرتے دم تک اس کی پوری ہستی جن اجزاء سے مرکب ہوتی ہے وہ سب بھی غذا ہی سے فراہم ہوتے ہیں، اور یہ غذا خواہ حیوانی ہو یا نباتاتی ہو، یعنی پلانٹ سورس سے ہو یا اینیمل سورس سے ہو، آخر کار اس کا ماخذ، اس کا اوریجن وہ سوائل ہے، وہ مٹی ہے، جہاں سے وہ پانی کے ساتھ مل کر اس قابل ہوتی ہے کہ انسان کی خوراک کے لیے غلے، ترکاریاں اور پھل نکالے، اور ان حیوانات کو پرورش کرے جن کا دودھ اور گوشت انسان کھاتا ہے۔ پس بنا استدلال یہ ہے کہ یہ مٹی اگر حیات قبول کرنے کے لائق نہ تھی تو تم آج کیسے زندہ موجود ہو؟ اور اگر اس میں زندگی پیدا کیے جانے کا آج امکان ہے، جیسا کہ تمہارا موجود ہونا خود اس کے امکان کو صریح طور پر ثابت کر رہا ہے، تو کل دوبارہ اسی مٹی سے تمہاری پیدائش کیوں ممکن نہ ہوگی؟ بل عجبت ویسخرون۔ ترجمہ، اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ تم یعنی جو مومن ہیں وہ حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں جو کافر ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ۔ ترجمہ، سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ۔ ترجمہ، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹوں میں اڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ ترجمہ، اور کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی عالم طلسمات کی باتیں ہیں، کوہکاف کی باتیں ہیں، کہ باہر کی دنیا کی باتیں ہیں جی، کوئی جادو کی دنیا ہے جس کا یہ شخص ذکر کر رہا ہے، جس میں مردے اٹھیں گے، عدالت ہوگی، جنت بسائی جائے گی، دوزخ کے عذاب ہوں گے، یا پھر یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شخص دل چلوں کسی باتیں کر رہا ہے، اس کی یہ باتیں ہیں، ہی اس بات کا صریح ثبوت ہے کہ کسی نے اس پر جادو کر دیا جس کی وجہ سے بھلا چنگا آدمی یہ باتیں کرنے لگا۔ یہ ان کا ذہن تھا، عقل تھی، جس سے وہ اس کو جادو سمجھتے تھے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ۔ ترجمہ، بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں، اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں؟ یہ بڑے تعجب سے یہ سوال کرتے تھے۔ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ۔ ترجمہ، اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ۔ ترجمہ، ان سے کہو ہاں اور تم خدا کے مقابلے میں بے بس ہو۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی اللہ جو کچھ بھی تمہیں بنانا چاہے بنا سکتا ہے۔
جب اس نے چاہا اس کے ایک اشارے پر تم وجود میں آ گئے، جب وہ چاہے گا اس کے ایک اشارے پر تم مر جاؤ گے، اور پھر جس وقت وہ چاہے گا اس کے ایک اشارے میں تم اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ۔ ترجمہ بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکا یکی اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے۔ ایک ہی جھڑکی ہوگی، ایک کال نہیں ہلکی سی، تو یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی جب یہ بات ہونے کا وقت آئے گا تو دنیا کو دوبارہ برپا کر دینا کوئی بڑا لمبا چوڑا کام نہیں ہے، بس ایک ہی جھڑکی سوتوں کو جگہ اٹھانے کے لیے کافی ہوگی۔ جھڑکی کا لفظ یہاں بہت معنی خیز ہے، اس سے بیس بعد الموت کا یعنی یہ موت کے بعد کی زندگی کا کچھ ایسا نقشہ نگاہوں کے سامنے آتا ہے کہ ابتدائے آفرینش سے جب سے دنیا بنی قیامت تک جو انسان مرے تھے وہ گویا سوئے پڑے، یکا یک کوئی ڈانٹ کر کہتا اٹھ جاؤ، اور بس ان آن کی آن میں وہ سب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اتنا سا کام ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ بیٹھے بڑی جناب بحث ہے کہ یہ کیسے ہوئے گا تو وہ کیسے ہوگا۔ بے وقوف انسان یہی مت ہے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ۔ ترجمہ اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم الجزا ہے، تب سمجھ آئے گی۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ۔ ترجمہ یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تفسیر میں آتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ بات تم سے اہل ایمان کہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ فرشتوں کا قول ہو، اور ہو سکتا ہے کہ میدان حشر کا سارا ماحول اس وقت زبان حال سے یہ کہہ رہا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خود انہی لوگوں کا دوسرا رد عمل ہو، یعنی اپنے دلوں میں وہ اپنے آپ ہی کو مخاطب کر کے کہیں کہ دنیا میں ساری عمر تم یہ سمجھتے رہے کہ کوئی فیصلے کا دن نہیں آنا، اب آ گئی تمہاری شامت، جس دن کو جھٹلاتے تھے وہی سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون۔ ترجمہ حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں اور ان معبودوں کو جن کو وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے۔ گھیر لاؤ سب ظالموں، تفسیر میں آتا ہے ظالم سے مراد صرف وہی لوگ نہیں جنہوں نے دوسروں کو ظلم کیا، بلکہ قرآن کی اصطلاح میں ہر وہ شخص ظالم ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بغاوت و سرکشی اور نافرمانی کی راہ اختیار کی ہے۔ اور ان کے ساتھیوں، تفسیر میں آتا ہے اصل میں لفظ ازواج استعمال کیا گیا جس سے مراد ان کی وہ بیویاں بھی ہو سکتی ہیں جو اس بغاوت میں ان کی رفیق تھیں، اور وہ سب لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو انہی کی طرح باغی اور سرکش اور نافرمان تھے۔ علاوہ بری اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ایک قسم کے مجرم الگ الگ جتھوں کی شکل میں جمع کیے جائیں گے۔ اور آخر میں ان معبودوں کو جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے، تفسیر میں آتا ہے اس جگہ معبودوں سے مراد دو قسم کے معبود ہیں، ایک وہ انسان اور شیاطین جن کی اپنی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ان کی بندگی کریں، دوسرے وہ اصنام اور شجر و حجر وغیرہ جن کی پرستش دنیا میں کی جاتی رہی ہے۔ ان میں سے پہلے قسم کے معبود تو خود مجرمین میں شامل ہوں گے، انہیں سزا کے طور پر جہنم کا راستہ دکھایا جائے گا کیونکہ انہوں نے خود کہا تھا بھی ہماری عبادت کرو، اور دوسری قسم کے معبود اپنے پرستاروں کے ساتھ اس لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے کہ وہ انہیں دیکھ کر ہر وقت شرمندگی محسوس کریں اور اپنی حماقتوں کا ماتم کرتے رہیں۔ ان کے علاوہ ایک تیسری قسم کے معبود وہ بھی ہیں جنہیں دنیا میں پوجا تو گیا ہے مگر خود ان کا اپنا ایمان ہرگز یہ نہ تھا کہ ان کے پرستش کی جائے، بلکہ اس کے برعکس وہ ہمیشہ انسانوں کو غیر اللہ کی پرستش سے منع کرتے رہے۔ مثلا فرشتے، انبیاء، اولیاء، اس قسم کے معبود ظاہر ہیں کہ ان معبودوں میں شامل نہ ہوں گے جنہیں اپنے پرستاروں کے ساتھ جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا۔ من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم۔ ترجمہ پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ۔ وقفوہم انہم مسئولون۔ ترجمہ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ ما لکم لا تناصرون۔ ترجمہ کیا ہو گیا تمہیں، اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ بل ہم الیوم مستسلمون۔ ترجمہ ارے آج تو یہ اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو حوالے کیے دے رہے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے پہلا فقرہ مجرمین کو خطاب کر کے ارشاد ہوگا، دوسرا فقرہ ان عام حاضرین کی طرف رخ کر کے فرمایا جائے گا جو اس وقت جہنم کی طرف مجرمین کی روانگی کا منظر دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ فقرہ خود بتا رہا ہے کہ اس وقت حالت کیا ہوگی۔ بڑے بڑے ہیکڑ مجرمین کے کسبل نکل چکے ہوں گے اور کسی مزاحمت کے بغیر وہ کان دبائے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، کہیں کوئی
ہز میجسٹی دھکے کھا رہے ہوں گے اور درباریوں میں سے کوئی اعلی حضرت کو بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا. کہیں کوئی فاتح عالم اور کوئی ڈکٹیٹر انتہائی ذلت کے ساتھ چلا جا رہا ہوگا اور اس کا لشکر جرار خود اسے سزا کے لیے پیش کر دے گا. کہیں کوئی پیر صاحب یا گرو جی یا ہولی فادر واصل بجہنم ہو رہے ہوں گے اور مریدوں میں سے کسی کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ حضرت والا کی توہین نہ ہونے پائے. کہیں کوئی لیڈر صاحب کی قسم پرسی کے عالم میں جہنم کی طرف رواں دواں ہوں گے اور دنیا میں جو لوگ ان کی کبریائی کے جھنڈے اٹھائے پھرتے تھے وہ سب وہاں ان کی طرف سے نگاہیں پھیر لیں گے. حد یہ ہے کہ جو عاشق دنیا میں اپنے معشوق پر جان چھڑکتے تھے انہیں بھی اس کے حال بد کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اس حالت کا نقشہ کھینچ کر اللہ تعالیٰ دراصل یہ بات ذہن نشین کرانا چاہتا ہے کہ دنیا میں انسان اور نسال کے جو تعلقات اپنے رب سے بغاوت پر مبنی ہیں وہ کس طرح آخرت میں ٹوٹ کر رہ جائیں گے، اور یہاں جو لوگ نیست کے غرور میں مبتلا ہیں وہاں ان کا تکبر کس طرح خاک میں ملا دیا جائے گا. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. ترجمہ: اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے، بحث شروع کر دیں گے آپس میں. قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ. ترجمہ: پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے. وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے. تفسیر میں آتا ہے اصل الفاظ ہیں کنتم تاتوننا عن الیمین، تم ہمارے پاس یمین کی راہ سے آتے تھے. یمین کا لفظ عربی زبان میں متعدد مفہومات کے لیے بولا جاتا ہے. اگر اس کو قوت و طاقت کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم کمزور تھے اور تم ہم پر غالب تھے، اس لیے تم اپنے زور سے ہم کو گمراہی کی طرف کھینچ کر لے گئے. اگر اس کو خیر اور بھلائی کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ تم نے خیر خواہ بن کر ہمیں دھوکہ دیا، تم ہمیں یقین دلاتے رہے کہ جس راہ پر تم ہمیں چلا رہے ہو یہی حق اور بھلائی کی راہ ہے، اس لیے ہم تمہارے فریب میں آ گئے. اور اگر اسے قسم کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے قسمیں کھا کھا کر ہمیں اطمینان دلایا تھا کہ حق وہی ہے جو تم پیش کر رہے ہو. وما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین. ترجمہ: ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے. فحق علینا قول ربنا انا لذائقون. ترجمہ: آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں. فاغویناکم انا کنا غاوین. ترجمہ: سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے. فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون. ترجمہ: اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے. تفسیر میں آتا ہے یعنی پیرو بھی اور پیشوا بھی، گمراہ کرنے والے بھی گمراہ ہونے والے بھی ایک ہی عذاب میں شریک ہوں گے. نہ پیرووں کا یہ عذر مسموع ہوگا کہ وہ خود گمراہ نہیں ہوئے تھے بلکہ انہیں گمراہ کیا گیا، اور نہ پیشواؤں کی اس معذرت کو قبول کیا جائے کہ گمراہ ہونے والے خود ہی راہ راست کے طالب نہ تھے. کوئی بات نہ چلے گی. اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ. ترجمہ: ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں. اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ. ترجمہ: یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لِتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ. ترجمہ: اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ ایسے بدتمیز لوگ تھے. بل جاء بالحق وصدق المرسلین. ترجمہ: حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی. انکم لذائق العذاب العلیم. ترجمہ: اب ان سے کہا جائے گا تم لازماً دردناک سزا کا عذاب مزہ چکھنے والے ہو. وما تجزون الا ما کنتم تعملون. ترجمہ: اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے. صدق اللہ العلی العظیم. الحمدللہ. آج ہم نے سورہ صافات کی آیت نمبر 39 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روز جزا و سزا، محشر، عقیدہ آخرت کو پوری گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر وہ احساس جگا دے کہ ہم ہر عمل سے پہلے اس عقیدہ آخرت کو، آخرت کے دن کو، آخرت کی زندگی کو، روز جزا و سزا کو، فیصلے کے دن کو، یوم الدین کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں،
اپنی پریارٹی میں رکھیں اور ہر عمل سے پہلے ہمارے ذہن میں آئے کہ یہ کسوٹی ہے، اس ہم نے ادھر پیش ہونا ہے، تو اس کے مطابق ہمیں وہی فیصلہ کرنا ہے اس عمل کو کرنے کا یا نہ کرنے کا کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہو۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیں، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔